आज के शो में हम बात कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। क्या कोई मौसर एहतजाज हो पाएगा? पीटीआई इस हवाले से कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रही है? और हम ये भी बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर हुकूमती इत्तेहाद एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। कौन असल जिम्मेदार है सूरत हाल का, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप वक्त के लिए। पहले हम अपोजिशन की बात कर लेते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब को ही तमाम तवज्जो का महवर बनाया गया था कि जो भी लाहे अमल होगा एहतजाज का वही उसको अनाउंस करेंगे। उन्होंने तो 5 अगस्त की तारीख दे दी है, लेकिन पीटीआई अपनी पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस करने के बाद अब कमेटियों में जो मामला है उसकी तजावीज़ तक उसको महदूद रखा हुआ है। आपकी नज़र में क्या 5 अगस्त को इतनी गुंजाइश है कि कोई एहतजाज या तहरीक की शक्ल इख्तियार करता हुआ एहतजाज या जलसा हो? नहीं जी, कोई एहतजाज की नहीं है कोई मौसर। और अचकज़ई साहब ने भी जितनी सीरियस कॉल दी है उससे आप अंदाजा लगा लें कि वो तो खुद बलूचिस्तान जाके बैठ गए हैं और वो तो अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं, तो लिहाजा वो भी कोई इतने संजीदा तो नहीं है। और तहरीक इंसाफ की जो ये टीम है ये तो देखिए इस पोजीशन में ही नहीं है कि कोई एहतजाज भी कर सके। मौसर एहतजाज तो ज़ाहिर है कि नेक्स्ट स्टेज है, तो इसलिए जो ये कर रहे हैं वो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि एक लिम्बो में मामला रहे और ऐसे ही लगे कि जी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे, ये है वो है। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो 34,000 बंदा गिरफ्तार हुआ उसके साथ जो तहरीक इंसाफ ने जो सलूक किया है, जो जेल के असीरान हैं उनके साथ जो सलूक किया है, उसकी वजह से लोग जो हैं वो तैयार ही नहीं हैं। जो केपी में तो चूंकि हुकूमत में हैं लोग, वो अपने जो है वो गाड़ियों में इधर उधर घूमने फिरने में लगे हुए हैं। एहतजाज तो जो भी है वो पंजाब से होना था और कराची से होना था। पंजाब और कराची जो है वो अभी फिलहाल किसी एहतजाज के माहौल में है नहीं, और दैट्स अनफॉर्चुनेट। अच्छा, ये जो असीरान है कोट लखपत में, उनकी आप अक्सर बात करते हैं, उस तरफ हम आते हैं, लेकिन पिछले दिनों बात हो रही थी बैकडोर राब्तों के हवाले से, फिर बैरिस्टर सैफ साहब का नाम भी आया मुलाकात के हवाले से, खान साहब की एक बहन के हवाले से भी बात हो रही थी। एक ये इसमें भी फैक्टर हो सकता है कि बैकडोर कुछ राब्ते या कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से बिलखुसूस पीटीआई की क़यादत बैरिस्टर गौर साहब एक मोहतात रवैया अपना रहे हैं कि अभी कोई ऐसा ऐलान ना कर दें जिसकी वजह से वो इफेक्ट हो। इसमें कितनी हकीकत है बैकडोर राब्तों के हवाले से जो तासुर कायम हुआ? नहीं, कोई राब्ते वगैरह नहीं है। लेकिन दोनों तरफ जो है प्रॉब्लम यह है कि ये तासुर है, हुकूमत ये समझती है कि पीटीआई के पास कोई लेवरेज बाकी नहीं रहा, ना वो एहतजाज करने की पोजीशन में है, ना वो कोई सूबाई की हुकूमत को चैलेंज देने की पोजीशन में है। लिहाजा हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को सर पे चढ़ाने की। और इस एक जो सोच है उसके तहत सारे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो थोड़ा बहुत एक ग्रुप जो है जहाँ पे कोशिश भी होती है, हम जैसे जो लोग हैं जो कोशिश भी करते हैं कि कोई मिन्नत तरले से कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, वहाँ पर जो है वो खुद पीटीआई के लोग जो हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ये तासुर बिल्कुल ही गलत है कि कोई बैकडोर राब्ते हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। ना इसकी कोई एविडेंस है, ना ही कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई हुकूमत की मजबूरी है कि वो ये करे। और ये आपकी नज़र में, आपके अपने ओपिनियन में, ये एक हकीकत पसंदाना सोच है कि हम एहतजाज पुल ऑफ कर नहीं पाएंगे? जो कुछ पिछले दफ़ा होता रहा, हुकूमत भी गुंजाइश नहीं देती, बिलखुसूस पंजाब में भी, क्योंकि दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा की जो पॉस्चरिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के एमएनए और एमपीए है वो कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहती है कि उनको आपने गाइड करना है और आपने चलाना है। सो फैमिली कुछ और सोच रही है, पार्टी की अप्रोच को आप कम से कम हकीकत पसंदाना समझ रहे हैं इस वक्त? ये हकीकत पसंदाना का तो इशू ये है ना कि पार्टी ने क्या किया है। पार्टी में तो जब आपने तमाम लोगों को एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में अब तक एक ही कंसेंसस हुआ, और वो कंसेंसस ये था कि पीटीआई नहीं होनी चाहिए। तो जब आपने पीटीआई के सारे लीडर्स को जो है वो फारिग कर दिया, जेलों में डाल दिया, उसके बाद देखें ये जो सोच है ना कि कारकुन लीड करेंगे एहतजाज को लीडरशिप के बगैर, ये सोच जो है ये तो साबित हो गया ना कि मुमकिन नहीं है। हमेशा लीडरशिप होती है, तंजीम होती है जो कारकुनों को निकालती है, लेके चलती है। ये बार बार जो लीमा भी बात कर रही हैं, या इवन खान साहब भी पहले ये बात कर रहे थे कि लोग खुद आगे निकल गए हैं और लीडरशिप पीछे रह गई है, और लीडर के नहीं जो है वो लीड होंगे, कारकुन उनको करेंगे। साबित हुआ कि ऐसे नहीं होता। और आपको तंजीम चाहिए होती है, आपको लीडर चाहिए होते हैं।
ایک موومنٹ بنانے کے لیے کرنے کے لیے. تو لہٰذا فی الحال تو نہ پارٹی جو ہے اس کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے نہ اس کی لیڈرشپ کی. مثلا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اتنے طویل عرصے سے پی ٹی آئی کو دیکھ رہی ہیں, کور کر رہی ہیں, میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے 4-5 لوگوں کے نام بتائیں جو پولیٹیکل کمیٹی میں ہیں, آپ نہیں بتا سکیں گی کیونکہ ان کو کوئی جانتے نہیں. اور ایک بہت ہی ایک بالکل یقینی طور پر زیادہ تر پوائنٹ آف ویو خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے ہی آج کل پارٹی کے حوالے سے آ رہا ہے اور کارکنوں سے بھی وہی مخاطب ہے. بیرسٹر سیف والی جو بات ہوئی تھی پچھلے دنوں, اس کا ابھی بھی کوئی امکان ہے کہ ان کی کوئی ملاقات ہو جائے خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے وہ اصل میں بیرسٹر سیف کی جو ملاقات کا جو پرسپیکٹو ہے وہ زیادہ لوکل ہے. جو پی ٹی آئی کا جو کے پی چیپٹر ہے اس کے اندر ایک اس وقت لڑائی چل رہی ہے سہیل آفریدی کی اور علی گنڈا پور کی, اور بیرسٹر سیف جو ہیں وہ علی گنڈا پور کے گروپ کے سمجھے جاتے ہیں. تو اب وہاں پہ جو انٹرسٹنگ ڈائمینشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ فیصل کریم کنڈی ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں, سہیل آفریدی ہوں, یہ اکٹھے ہیں سہیل آفریدی کے ساتھ, اور یہ لوگ جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بیرسٹر سیف کی ملاقات کی جو مخالفت کی وہ سہیل آفریدی نے کی, فیصل کریم کنڈی نے کی اور لوگوں نے کی, تاکہ وہ یہ جا کے سہیل آفریدی کے خلاف کوئی بات نہ کرے اور اس سے علی امین گنڈا پور سٹرونگ نہ ہو. تو یہ جو کے پی کی پالیٹکس ہے, اسپیشلی اگر آپ اور بھی نیرو ڈاؤن کرنا چاہیں تو ڈی اے خان کی پالیٹکس ہے, اس کی وجہ سے وہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی. اور پھر اب جو کوٹ لکھپت میں قید ہیں جن کے حوالے سے حسینان سینئر رہنماؤں کی آپ بات پہلے بھی کرتے آئے ہیں, اور وہ لیٹر بھی پہلے شاہ محمود صاحب نے لکھا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے لکھا, میاں محمود صاحب, اب ایک خاموشی سی ہے, اس پہ حوالے سے آپ کا کوئی رابطہ دوبارہ ہوا؟ کیا وہ ڈسکریج ہوئے اس کا کوئی رسپانس نہ ملنے پر, یا ادھر ان کی کیا اس وقت سوچ ہے؟ ڈسکریج تو ہیں, بہت ڈسکریج ہے, اسپیشلی جو اگرچہ وہ ایک وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ ساری تنظیم کے ساتھ ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, بٹ فیکٹ از کہ شاہ محمود قریشی, جہاز چودھری, محمود الرشید, یاسمین راشد, عمر چیمہ, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پارٹی میں, اور اسی لیے وہ مایوس ہیں کہ جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس سے ان کو ایسے باہر کر دیا گیا ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی رہائی کے راستے میں بھی جو تحریک انصاف کی اندرونی پالیٹکس ہے اس کا بھی بہت رول ہے. وہ چاہتے نہیں ہیں لوگ کہ وہ باہر آئیں, تاکہ جو لیڈرشپ ہے موجود وہ چاہتی ہے کہ معاملات اسی کے گرد ریوالو کریں, وہ ہو نہیں رہے. کارکن جو ہیں ان کے وہ اور یہ ایکچولی لیڈرشپ لگائی تھی عمران خان صاحب نے اس تناظر میں کہ جو 26 یہ جو جوڈیشری ہے اس سے وکیل ریلیف لیں گے. وہ 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشری بیٹھ گئی, اب ظاہر ہے وہاں سے تو ریلیف آ ہو نہیں سکتا. تو اب نہ یہ پالیٹکس کر سک رہے ہیں نہ یہ لیگل اسٹریٹجی کوئی ان کی ہے. سو پی ٹی آئی تو فی الحال فرینکلی ایک بالکل لیم ڈک ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی حد تک, کیونکہ ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی کئی دفعہ سوالات بھی اٹھتے ہیں اور انڈرسٹینڈیبل بھی ہے کیونکہ شیز اے کینسر سروائیور, پھر ان کی عمر کو بھی دیکھتے ہوئے تمام معاملات, بڑے وقت سے وہ جیل میں ہیں. تو کارکن ہم نوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک بھی کئی دفعہ کنسرن ریز کرتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا پی ٹی آئی قیادت نے بھی ان سے ملاقات ہونا, ان کی ریلیز کرنا ہے, یا پھر کم از کم ہاؤس اریسٹ کوئی تھوڑی ان کے لیے حالات میں بہتری آئے یا مختلف ہو جائیں, اس کی کوئی کوشش کی ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے ابھی تک؟ وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے, ظاہر ہے کہ کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں کی. ان کے لیے تو جو بھی آواز اٹھائی ہے وہ ہم نے ہی اٹھائی ہے, اور ہم ہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے. اسی لیے ہم نے جب اسپیکر صاحب سے یا رانا ثناء اللہ صاحب سے, ان لوگوں سے جو بات ہوئی ہے اس میں ہم نے ان سے یہی گزارش کی کہ دیکھیے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی سیریس بات کرنی ہے تو پھر کوٹ لکھپت کے لوگوں کو رہا کریں تاکہ بات چیت کے لیے دوسری سائڈ پہ کوئی آدمی ہو. اب اگر ہو گئی کوئی نہیں تو بات آپ کیسے کریں گے, بٹ انفارچونیٹلی اس پہ ابھی تک ہو نہیں سکی بات. لیکن بہرحال وہاں پہ اتنی مایوسی نہیں ہے, ہو سکتا ہے بات اچھی طرف بڑھ جائے, کوشش میں تو ہم لگے ہوئے ہیں. چلیں اب ہم آزاد کشمیر کی صورتحال پہ کوئک کامنٹ آپ کا آخر میں چاہوں گی. ایک مہینے سے وہاں جو احتجاج کی صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں یقینی طور پہ موجود ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ معاملات مزید ابتر ہوتے رہے ہیں. اس وقت بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزراء کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ کوئی سیاسی حل نہیں نکل سکا, ان کے بیانات اس کی وجہ بنے, جبکہ وفاقی وزراء سے جب ہم سوال پوچھے تو کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کی حکومت ہے. آپ کی نظر میں یہ جس جگہ آج موجود ہے ہم کشمیر کی صورتحال کو لے کے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار تو دیکھیے ہم سارے ہی ہیں.
مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو وفاقی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کو فرینکلی کسی نہ کسی موقع پہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنا رگیت دیا ہے کہ اب پاکستان میں کوئی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نیریٹو کی لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے سکے. اور اگرچہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی الائے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، حکومت کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا ورکر جو ہے وہ اس لڑائی میں ساتھ نہیں ہے. اب دیکھیں فوج جو ہے وہ تو لڑ سکتی ہے، جو نظریہ کی لڑائی ہے وہ تو سیاسی جماعتوں نے لڑنی ہے. لیکن ہر نظریہ ڈیفینڈ بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا فواز صاحب. یہ دونوں پارٹیز کا جتنی بھی پاپولیرٹی کم ہو، لیکن کچھ معاملات بھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ ڈیفینڈ کرنے کے قابل بھی تو ہوں. آزاد مبصرین کی یہ رائے بھی ہے کہ اس معاملے کو اگر سیاسی طور پہ حل کیا جاتا تو بہتر ہوتا. اس کی زیادہ غیر سیاسی ہینڈلنگ رہی ہے. تو آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں نا، لیکن سوال یہ ہے کہ سیاسی انداز سے کس نے حل کرنا ہے؟ سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے نا. تو آپ نے جب سیاسی جماعتوں کو، خصوصاً ان سیاسی جماعتوں کو جو وفاق پاکستان پہ یقین رکھتی ہیں، ان کو آپ نے ٹوٹے مکے مار کے جو ہے وہ فارغ ہی کر دیا ہے، تو پھر کوئی اس پوزیشن میں نہیں نا بچا کہ یہ معاملہ سیاسی طور پہ حل کر سکے. اب کشمیر کے اندر جو بڑے لیڈر تھے، بیرسٹر سلطان محمود آخری آدمی تھا جس کا کوئی آواز تھی یہاں وہاں پہ. اب ان کے بعد تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں بچا کہ جس کو آپ کہہ سکیں. اپوزیشن کو ایکسیس دینی چاہیے تھی مظاہرین تک جب کوشش کی گئی تحریک تحفظ کے رہنماؤں کی طرف سے، کیونکہ حکومت کے ساتھ تو آبویسلی ایک صورتحال بنی ہوئی تھی. شاید اپوزیشن جاتی تو ان کو محسوس ہوتا اور صورتحال بات چیت کا رستہ کچھ بنتا. نہیں ہوتے کہ اپوزیشن کی تو کوئی فرینکلی حیثیت نہیں نا. اچکزئی کا کیا تعلق ہے کشمیر میں، یا ناصر عباس صاحب کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے وہاں پہ ایکسیس جو دینی چاہیے تھی وہ بہرحال، جب تک آپ پرابلم جو ایک میجر ہے، جب تک آپ پاکستان کے اندر ایک سیاسی تناؤ میں کمی نہیں لاتے، تو چاہے وہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، کشمیر ہو، آئسولیشن میں اس نے نہیں ٹھیک ہونا. آپ کو ایک جو ہے کمپریہنسو اسٹریٹجی چاہیے جس میں آپ ایک نئے سی او ڈی کی طرف موو کر سکیں اور آپ سیاسی جماعتوں کو پولیٹیکل پروسیس میں واپس لائیں اور پولیٹیکل پروسیس شروع ہو. ابھی جو پرابلم آ رہا ہے نا پاکستان میں، پولیٹیکل پروسیس ہی ختم ہم نے کر دیا ہے اور اس کے بغیر حالات جس جگہ پر ہیں وہاں کی کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کی گنجائش تو بہت کم نظر آتی ہے، لیکن ایک خواہش ضرور پائی جاتی ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.